Subscribe my YouTube channel Alfala TV. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے تمام حاضرین، سامعین، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں. آج جو میرے لیکچر کا عنوان ہے وہ ہے دیوار گریاں اور تابوت سکینہ. میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں. آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیوار گریاں کیا ہے اور تابوت سکینہ کی اہمیت کی وجہ کیا ہے. یہ دیوار گریاں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بچ جانے والی دیوار ہے، جہاں پہ یہود آج بھی اپنی حکمرانی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی گناہوں سے معافی کی دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور دوبارہ سے ایک بار پھر دنیا میں اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے خواہش مند ہیں. اب تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی. یہ صندوق قابل احترام اسی وجہ سے ہے کہ اس میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی. اور اس صندوق میں ہے کیا چیزیں؟ اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی اسی صندوق میں موجود ہے. جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت تعمیر کرنا چاہی کہ جس عمارت میں اس صندوق کو محفوظ رکھا جا سکے. تو انہوں نے ایک عمارت کی تعمیر شروع کی، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی. تو یہ کام انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے سپرد کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے انتہائی قابل احترام نبی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں عطا فرمائی تھی. وہ جنوں کے بھی بادشاہ تھے، وہ ہواؤں کو بھی کنٹرول کرتے تھے، اور چرند پرند کی جو زبان تھی، ان کی جو بولیاں تھیں، ان کو بھی سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تعمیر انسانوں سے نہیں کرائی، انہوں نے اس عمارت کی تعمیر جنوں سے کرائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہودیوں نے، جو بنی اسرائیل قوم کے یہودی تھے، انہوں نے اس عمارت میں، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے،
اس صندوق کو، تابوت سکینہ کو محفوظ کر دیا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے میں عام لوگوں کو عبادت کی اجازت ہوتی تھی، دوسرے حصے میں صرف اس وقت کے بڑے بڑے عالم دین اور اللہ کے نبیوں کی جو اولاد اس وقت میں تھی ان کو عبادت کرنے کی اجازت تھی، اور تیسرے حصے میں صرف اس وقت کا جو سب سے بڑا عالم دین ہوا کرتا تھا اس کو داخل ہونے کی اجازت تھی، اور عام آدمیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور دیوار گریاں کیا ہے۔ اب میں آپ کو آگے کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد، انتقال کے بعد، بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا، اور بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، 2 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنایا اور ان کا ایک جیل کیمپ قائم کیا تل ابیب کے نام سے، اور ان یہودیوں کو، قیدیوں کو وہاں پہ قید کر دیا، اور جاتے جاتے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور تابوت سکینہ کو اس نے کسی غلیظ جگہ پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کی پکڑ میں آیا، اور ایران کے ایک بادشاہ سائرس، جس کو قرآن پاک میں ذوالقرنین کے نام سے پکارا گیا ہے، اس نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد یہودیوں کو تل ابیب سے آزاد کیا اور ان کو ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دی، اور ان کو اپنے مذاہب کے مطابق آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دی۔ ذوالقرنین انتہائی رحم دل بادشاہ تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ اس نے یہودیوں کو پھر سے آباد کیا اور آزادی دی، تو پھر یہودیوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، مگر اس وقت اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا، کیونکہ تابوت سکینہ کو بابل کا بادشاہ بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور کہیں اس نے جا کر اس کو پھینک دیا تھا۔ واللہ عالم، کہا یہی جاتا ہے کہ تابوت سکینہ کو اللہ نے کہیں محفوظ کر دیا ہے، جو بظاہر گم ہو چکی ہے۔ سائرس کے بعد، جس کو ذوالقرنین بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اس نے یہودیوں کو بہت زیادہ آزادی دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل قوم کو اللہ کا دین کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی اطاعت گزاری کی تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی، لیکن یہودیوں نے اللہ کے نبی کا حکم ماننے سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اسی پروگرام کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اور صحیح سلامت اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ 70 سال کے بعد
گزرنے کے بعد ٹائٹس نامی رومی سپہ سالار نے یہودیوں پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو پھر سے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی تباہی کے بعد، ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد اس کی کوئی دیوار بچ گئی جس دیوار کو دیوار گریاں کہا جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ پوشی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس میں رہنے کی اجازت دی اور دیوار گریاں جو ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ تھا اس کو بھی یہودیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اپنی آہوزاری بھی کر سکیں اس دیوار کے سامنے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تقریباً کوئی یہ حکومت عباسی دور تک قائم رہی مسلمانوں کی۔ عباسی دور کے بعد پھر اس پہ دوبارہ سے عیسائیوں نے قبضہ کیا اور پھر حضرت نور الدین زنگی کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اس بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا 1917 میں برطانیہ نے عرب کے ملکوں کو حصوں میں بانٹ دیا اور فلسطین کے ساتھ ایک ناجائز ملک، عیسائیوں کی ایک ناجائز اولاد اسرائیل کے نام سے وہاں پہ پیدا ہوئی اور اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا، اور تمام دنیا سے یہودی اس جگہ اسرائیل میں لائے گئے اور ان کو وہاں پہ رہائش کرائی گئی، ان کو آباد کاری کرائی گئی، اور اس کے بعد 1947 میں اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے بحیثیت ایک مملکت کے، ایک ملک کے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد اسرائیل جو آج بھی دنیا میں قائم ہے، لیکن الحمدللہ تمام اسلامی ممالک نے اس کو ابھی تک بھی تسلیم نہیں کیا۔ یہ یہودی وہ قوم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء اور رسول ان کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے دین کے پیغام کے لیے بھیجا، لیکن ان بدبخت لوگوں نے ہمیشہ اللہ کے نبیوں کی توہین کی، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات سے انکار کیا اور اللہ کی تعلیمات سے انکار کیا، منافقت کی۔ دنیا میں جو بھی گناہ موجود تھیں یا ہیں ان تمام گناہوں کے مرتکب ہوئے، کاروبار میں بے ایمانی اور بہت ساری گناہیں ان میں موجود ہیں، اور منافقت، اللہ کے نبیوں کی توہین کرنا، اللہ کے نظام کو، اللہ کی تعلیمات کو نہ ماننا، یہ اس قوم کا وتیرہ رہا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد یہ یہودی برطانیہ کی
پیدا کردہ ناجائز اولاد آرام سے نہیں بیٹھی، اس نے فلسطین، لبنان کے کچھ حصوں پہ قبضہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس کے بعد ان کا جو ارادہ ہے، جو ان کا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ فلسطین کو ختم کر کے بیت المقدس پہ قبضہ کر کے یہاں دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، اور اس ہیکل سلیمانی میں جو ان کی بابل کتاب ہے، جو ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق یہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر کے اور وہاں پر جو ان کا دجال کے آنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب دجال دنیا میں ظاہر ہو تو اس وقت یہ ایک گریٹ اسرائیل پہلے سے بنا جائیں، تاکہ جب دجال دنیا میں ظاہر ہو تو یہ اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکمرانی کریں۔ اور ہیکل سلیمانی کو بنا کر وہاں پہ تابوت سکینہ اور تخت سلیمانی کو پہلے سے لا کر رکھ دیں، تاکہ اس کی دجال کی یہ تاج پوشی کر سکیں۔ اور دجال کی تاج پوشی کے لیے یہ ایک پتھر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو پتھر تھرونو فیلوٹ ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی میں استعمال ہوا، اسی پتھر کو یہ دجال کی تاج پوشی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دجال کی قیادت میں پھر سے پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کا منصوبہ ہے، اور اسی منصوبے کے تحت یہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ قوم کیوں اس مقام پہ خدا نے پہنچائی۔ یہ قوم اللہ کے نبیوں کی توہین کرتی رہی، اللہ کے نبیوں کے پیغام کو رد کرتی رہی، ان سے منافقت کرتی رہی، تو اللہ نے اس قوم پر مختلف عذاب بھیجے۔ کبھی ان کو بندر بنا دیا، کبھی اس قوم کو سور بنا دیا، تو اس طرح کے مختلف عذابوں کا ان کو سامنا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حوادث کا بھی سامنا رہا۔ جیسے بخت نصر کا آنا ان کی تباہی کا سبب بنا، بخت نصر کے بعد ٹائٹس کا آنا ان کی تباہی کا سبب بنا، اور یہ اتنی بدبخت قوم ہے کہ اللہ نے ان پہ زمین بھی تنگ کر دی، اور ان کے لیے دنیا میں کوئی ملک بھی باقی نہ رہا۔ یہ سب کچھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے رہے، اللہ کے پیغام کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو یہ سب کچھ ہے۔ اب آتا ہوں میں اپنے مسلمانوں کی طرف کہ آج کل جو فلسطین اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اس میں اسرائیل اپنے منصوبے کے تحت مسلمانوں کا ناحق قتل عام کر رہا ہے، معصوم بچوں، بچیوں، بزرگوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور اسی دوران ہمارے تمام اسلامی ممالک جو 57 کے قریب ہیں اس وقت دنیا میں، اور مسلمانوں کی آبادی دنیا میں 1.5 ارب کے قریب ہے، اور یہودیوں کی ٹوٹل آبادی دنیا میں تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، مسلمان 1.5 ارب اور یہودی 1.5 کروڑ پوری دنیا میں، اور اسرائیل میں جو یہودی رہتے ہیں وہ تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہیں۔ اب اتنی کم تعداد کی قوم سے اتنی بڑی قوم مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ اب اس کی وجوہات کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن
اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں، اسی لیے ہم یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا پڑے گی کہ ہمیں اللہ کے دین سے دوری اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے، بتائے ہوئے تعلیمات سے دوری ہماری تباہی اور ہماری پریشانی کا سبب ہے۔ یہ قابل غور اور قابل فکر بات ہے۔ اب دیکھیں آپ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ کیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے پیغام کی نافرمانی کرتے تھے، تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہیں۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو کچھ کمی نہیں چھوڑ رہے، اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں، اور دنیا میں بہت بڑی آبادی کے باوجود بھی ہم یہود و نصارہ سے خوف زدہ ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو اللہ کے قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم مسلمانوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے بتائی، جو اللہ کے حبیب نے بتائی، تو پھر تو ہم فلاح پا جائیں گے دنیا و آخرت میں۔ اگر ہم قرآن سے دور رہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی معاملہ کچھ مختلف نہ ہوگا۔ اب فلسطین میں جو بچے بچیاں، معصوم نہتے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انہی ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے اور پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں فکر کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ تو ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، میرے ایک دوست ملتان جانا ہوا ان کا، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ملتان میں ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، ابن سینا ہسپتال، وہاں پہ کوئی میڈیکل کالج بھی ہے پرائیویٹ، جہاں بچیاں اور بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، MBBS کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس روز میں گیا وہاں تو ان کے اس ہسپتال میں کوئی عزیز علاج کے لیے داخل تھے، ایڈمٹ تھے، اس نے جانا جب ہوا اس سلسلے میں عیادت کے لیے، تو وہ مجھے وہاں کا حال بتا رہا تھا۔ کہتے جس وقت میں اس ہسپتال میں پہنچا تو مجھے دیکھ کر بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ یار میں پاکستان میں نہیں ہوں، لگتا ہے کسی یہود و نصارہ کے ملک میں آ گیا ہوں۔ وہاں کلچر ڈے کے نام پر اس حد تک فحاشی اور عریانی اس نے دیکھی اور مجھے بتائی، تو میں بھی حیران ہوا۔ اور وہ کہتا ہے یار ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے، کوئی اسلامی ملک کا ادارہ ہے۔ والدین اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور کلچر ڈے کے نام پر تعلیمی اداروں میں جو ماحول بنایا جاتا ہے وہ انتہائی اسلام سے دور ہے۔ اب ان بچوں کے والدین کو یہ چیز دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم بچوں کو کیسی تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا وہ تعلیم اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے منافی ہے؟ جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں تعلیم کی سختی سے تائید کرتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو دین اسلام نے ہمیں کتنی تاکید کی ہے تعلیم حاصل کرنے کی۔
علم حاصل کرنے کی، لیکن علم کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی دائرہ کار میں رہ کر ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنا چاہیے جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ یہ کلچر ڈے ہماری اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہود و نصارہ نے کیا کیا، یہی تو جرم کیا تھا کہ وہ اپنے اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے تھے، اللہ کا جو پیغام تھا اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اب ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس اللہ کی پاک کتاب جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے تمام اصول سکھائے اور بتائے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، وہ تمام اصول ہمیں بتائے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سن کر یہ سارا معاملہ بڑا افسوس بھی ہوا، تو ان والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن کے بچے مختلف اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو دین کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں، ایک قوم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج تباہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم جو مسلمان ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں، تو کیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ بات قابل غور ہے، ہمیں احساس کرنا چاہیے اس بات کا، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جو ایک ہسٹری بتائی ہے، اس ہسٹری سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے کہ ایک قوم اس طرح ان وجوہات کی وجہ سے دنیا میں پریشان اور ذلیل ہوئی، تو کیا ہم جو ایک مکمل ضابطہ حیات رکھنے والی قوم اس ضابطے پہ کیوں عمل نہیں کرتی؟ یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے امت محمدیہ کو کہ آج ہم اس دنیا میں صحیح اور سلامت زندگی گزار رہے ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت اسلام کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ساری باتیں اسی لیے بتائی ہیں کہ اس ہسٹری کو بتاؤں اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی دوں کہ ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہو جائیں۔ ابھی بھی تو ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہو رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھوں، ہم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اب دیکھیں 57 اسلامی ممالک ہیں، اور 57 اسلامی ممالک کے پاس ان کی ایک تربیت یافتہ فوج بھی ہے، اور ان کے پاس جنگی سامان بھی ہے، اور پھر بھی ایک چھوٹے سے ملک کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ ہماری دینی پستی کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور چلے گئے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہم میں جرأت نہیں ہے کہ ہم اسلام کے دشمنوں کو للکاریں۔ اب OIC کے اجلاس ہوئے، صرف مذمت کی اور کچھ نہ کیا۔ اسی طرح اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، صرف مذمت ہوئی اور فلسطین کے متعلق کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا کہ وہاں کے مسلمان محفوظ ہو سکیں، وہاں کے مسلمانوں کو جینے کا حق مل سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جبکہ فلسطین کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، نہ کہ صرف فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور ہم سب کو ان جو اللہ کے احکامات ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور دشمن جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے اسلام کی بالادستی کے لیے، اور اس اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے نظام کی بالادستی کے لیے۔ سب اسلامی ملکوں نے کوئی خاطر خواہ رول ادا نہیں کیا اس جنگ میں۔ فلسطینی مسلمان شہید ہو رہے ہیں لیکن یہ خاموش ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی پستی ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم ڈرتے ہیں یہود و نصارہ سے۔ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جو وہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔
اب اب اسرائیل والے یہودی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو ان کا ایک پلان ہے کہ جب دجال دنیا میں ظاہر ہو، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ ایک اپنی ریاست بنائیں جو مضبوط ریاست ہو، اس کا انہوں نے پلان بنایا اور اس پلان پر وہ عمل کر رہے ہیں کہ جب دجال دنیا میں آئے، ظاہر ہو، تو وہ دجال کا استقبال کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کو اپنا قائد تسلیم کریں اور اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکمرانی کریں۔ اور جو ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا پلان یہ ہے کہ مسجد اقصی، گنبد صخرہ کو شہید کریں اور یہاں پر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں، دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے تاکہ جب دجال آئے تو اس ہیکل سلیمانی میں وہ دجال کی تاج پوشی کریں اور اس کی حکمرانی کو تسلیم کریں اور اس کی حکمرانی میں پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں۔ اسی خواب کی تکمیل کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھو وہ اپنے پھر بھی اتنی گناہوں کے باوجود بھی وہ حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نافرمانی کے باوجود بھی وہ حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، تو پھر بھی ہم اتنے کمزور ہیں۔ ان سب چیزیں ہمیں ملی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اسلام سے دور ہیں، اللہ کے قرآن سے دور ہیں، اور جن قوموں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے نافرمانی کی، وہ قومیں ذلیل و خوار ہوئی ہیں دنیا میں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضلالت ہمارے حصے میں آئے، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، تبھی ہم اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی جرت اور ہمت پیدا ہوگی ہم میں۔ تو آخر میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے جو ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں، جبکہ ہمارے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، اس کے مطابق بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو پھر سے یہودیوں سے آزاد کرایا جائے گا، لیکن یہ قیامت کے نزدیک کی کچھ نشانیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آزاد ہوگی، مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوگی۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہوگی، تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ سوال یہ ہے یہود و نصارہ سے، کیونکہ ہم ان سے لے کر کھاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں خودداری، ایمانداری سے اپنا کام کرنا چاہیے، دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، یہی اسلام کی تاریخ ہے۔ تو ہمیں ہمت و جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں بحیثیت مسلمان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت اور ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ بس آخر میں ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ اے خاصہ خاصان رسول، یہ وقت دعا ہے کہ تیری امت پہ عجب وقت آن پڑا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔